بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراه قل ان افتریته فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفا به شہیدا بینی وبینکم وهو الغفور الرحیم۔ سورۃ الاحقاف کی یہ آیت نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ کافر لوگ حق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، ھذا سحر مبین۔ اب ہے کہ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس پیغمبر نے خود سے گڑھ لیا ہے؟ یعنی ایک طرف وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ افتراء ہے اور خود سے گڑھ لیا ہے۔ تو اگر یہ جادو ہے تو افتراء نہیں، افتراء ہے تو جادو نہیں، وہ خود ہی شش و پنج میں مبتلا ہے۔ پھر یہ کہ حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ جادو ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر مزید کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود سے گڑھ لیا ہے۔ تو افتراء کہتے ہیں کہ کوئی دوسرے کی طرف منسوب کر دیں تو یہ افتراء ہے۔ اب سحر اور افتراء کے اندر یہ فرق ہے کہ افتراء ایک اختیاری چیز ہے اور سحر ایک غیر اختیاری ہے۔ تو یا تو ان پر جادو ہوا ہے یا یہ جادو کرتے ہیں، یا پھر انہوں نے خود سے اس کو گڑھ لیا ہے، یا یہ عمل ارادتاً ہے یا یہ عمل غیر ارادی طور پر ہے، لیکن ہے یہ باطل ہے، یہ کذب ہے، یہ غلط۔ یہ تھا ان کا کہنا۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، کہہ دیجئے اگر میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہو تو پھر تو اللہ ضرور مجھے سزا دیتا، جبکہ اللہ تعالی نے تو حقانیت کی گواہی دی ہے۔ ایک پیغمبر اللہ پر کوئی ایسی بات کر دے جو کہ افتراء اور جھوٹ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا، اور ایسا اگر بالفرض ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ القلم میں ہے کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ الیمین ثم لقطعنا منہ الوتین۔ اگر ہم پر افتراء اور جھوٹ باندھے تو ضرور ہم ان کو پکڑ لیں گے اور ان کے شہرک کو کاٹ لیں گے۔ تو قل ان افتریتہ یہ ایک شرط ہے جس کی جزا ہے لعاقبنی اشد العقوبہ، اگر میں نے یہ افتراء کی ہو تو پھر تو اللہ مجھے اس کی سخت سزا دے گا۔ فلا تملکون لی، تو پھر تم اختیار نہیں رکھتے میرے لیے من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی۔ جیسے کہ فرمایا ہے کہ قل لن یجیرنی من اللہ احد هو اعلم بما تفیضون فیہ،
وہ اللہ جانتا ہے اس کو جس میں تم مشغول ہوتے ہو۔ تفیضون افاظہ، باتوں کے اندر مشغول ہو کر گھس جانا۔ تم جو اس کو سحر کہتے ہو اور کذب کہتے ہو، افتراء کہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے وہ اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن مجید کی واضح دلائل کو افتراء کہنا، یہ مشرکین اور کافرین کا الزام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں نظر آتا۔ اور اس میں تنبیہ بھی ہے کہ تم جو کچھ حرکتیں کر رہے ہو اور تمہاری نیتوں کو اور تمہاری ان حرکتوں کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے سے یہ گواہی دی ہے کہ میرا پیغمبر اور میری یہ کتاب برحق ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس جملے کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ باوجود اس کے کہ تم نے یہ حرکتیں کی ہیں، اعراض کیا ہے جیسے کہ ابتدا میں ہے، اور تم شرک کرتے ہو، غیر اللہ کو پکارتے ہو، قرآن کو سحر اور کذب اور افتراء سمجھتے ہو، اس کے باوجود بھی تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اور دوم یہ کہ اگر تمہیں ان حالات میں کچھ ڈیل ملی ہوئی ہے تو یہ بھی اس لیے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين، کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، نہیں ہوں میں کوئی نیا بھیجا گیا رسولوں میں سے، نہیں ہوں میں کوئی انوکھا رسولوں میں سے، کوئی اول رسولوں میں سے۔ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول پیغمبر آ چکے ہیں۔ وما ادری ما یفعل بی، اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ۔ دو جملے ہیں، ما کنت بدعا من الرسل اور وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ ان دو جملوں کا جو مطلب ہے وہ تب سمجھ آئے گا کہ جب مخاطبین اور منکرین جو الزام لگا رہے تھے اس کو سمجھا جائے، ان کا اعتراض کیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ام یقولون افتراہ، آپ نے یہ مضمون خود سے گڑھ لیا ہے، پہلے تو ہم نے کوئی اللہ کی وحدانیت کی بات نہیں سنی، یہ تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں۔ تو جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں کہ میں ایک مضمون لے کر آ گیا جس کی دعوت پہلے کسی نے نہ دی ہو، یہ تو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا ایک تسلسل ہے۔ یا وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ تو بازاروں میں جاتا ہے، یہ تو بشر ہیں، یہ تو کھاتا پیتا ہے۔ اس قسم کے اعتراضات جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا انوکھا رسول تو نہیں ہوں، پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، وہ بھی اسی طرح رہتے تھے۔ تو ما کنت بدعا من الرسل یہ مخالفین اور منکرین کے اس بیانیے اعتراض
اور تنقید کا جواب ہے۔ اور بدعن کا لفظ، یہ جو بدعن کا لفظ ہے، بدع یبدع بدعن باب فتح سے، یا بدع یبدع باب کرومہ سے، اس کا مطلب بدع، اس کا مطلب ایجاد کرنا، بنانا، اور بدع نیا ہونا۔ تو بدعت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ اپنے لغوی معنی میں بدعت کوئی نیا کام۔ اب وہ نیا کام، اس کو لغت میں بدعت کہتے ہیں۔ جو چیز بھی بعد میں ہو، پہلے نہ ہو، پہلے اس کا نمونہ نہ ہو، بعد کی ایجاد ہو، وہ سب بدعت ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے بدعت ہے۔ اور بدعت کہتے ہیں ایسی نئی چیز کو کہ جو بلا مثال ہو، جس کا نمونہ، جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہو۔ شریعت میں پھر بدعت جو ایک جرم اور گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ حدیث صحیح میں گویا کہ یہ بدعت کی ایک تعریف ہے، اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔ من احدث، وہ کام نیا ہو، فی امرنا، اور وہ کام دین میں ہو، دین میں، دین سمجھ کر، دین کا جز بنا کر، شریعت سمجھ کر کوئی نیا کام کرے، ما لیس منہ، کہ شریعت میں اس کا کوئی اصل موجود نہ ہو، شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، وہ ما لیس منہ کا یہ مطلب ہے، جو دین سے نہ ہو، جس کے لیے دین میں اصل اور دلیل موجود نہ ہو، تو بس وہ بدعت ہے۔ لہذا وہ کام جو نئے ہیں لیکن دین میں نہیں ہے، دنیاوی معاملات ہیں، اور دین کا جز بنا کر اور شریعت سمجھ کر نہیں ہے، بلکہ معاون اور دنیاوی امور ہے، اور فی الدین نہیں ہے بلکہ للدین ہے، تو وہ شریعت کے اعتبار سے اس بدعت مذمومہ اور شرعی اصطلاح میں جس کو بدعت کہتے ہیں، جو گناہ عظیم ہے، اس میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ فی امرنا کی قید ہے۔ اور دوم ما لیس منہ، اگر دین میں، شریعت میں، قرآن میں، سنت میں، اجماع میں، دلائل شرع میں، قیاس میں، استنباط میں، اجتہاد میں، اس کے لیے دین سے کوئی دلیل، کوئی اصل ملتی ہو، تو پھر وہ بھی بدعت نہیں ہے۔ تو وہ تو ما کنت بدعا من الرسل، یہاں تو ایک لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی معنی میں بدیع السماوات والارض بھی ہے۔ اب بدعت میں اچھا اور برا بھی ہوتا ہے کیا؟ تو بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، تو کچھ نئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، جو فی امرنا بھی نہ ہو اور جس کے لیے دین میں اصل موجود ہو، تو وہ بدعت ہے اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے، تو نئی چیز تو ہے، اس کو اس لغوی معنی میں آپ بدعت حسنہ کہہ دیں تو وہ لغوی معنی میں جو بدعت ہے اس میں حسنہ ہے، ورنہ جو شرعی اصطلاح کے اعتبار سے کریں، پھر جو ہے طائف میں آپ تو مشکلات میں کیوں ہیں؟ اس قسم کے سوالات اور اعتراضات۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان تکوینی امور کے لیے، اور اس لیے نہیں آیا کہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں غیب اور تمام مغیبات اور تو کیا ہونے والا ہے ان سب کو جانتا ہوں، کیا ہوگا آئندہ، میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ مجھ سے تو پوچھو شریعت کے بارے میں، احکام کے بارے میں، وحی کے بارے میں۔ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں تکوینی امور کے اختیارات رکھتا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے
کہ ان اتبع الا ما یوحى الی. اگلا جملہ اس جملے کی وضاحت کر رہا ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے اور وحی کی جاتی ہے. اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ وما انا الا نذیر مبین. تم پھر مانو یا نہ مانو، میں تو ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تو تمہیں خبردار کر رہا ہوں. میرا کام داعی کا ہے، مبلغ کا ہے، نبوت کا ہے، اتباع وحی کا ہے، اور اسی کی دعوت ہے اور اسی کا دعویٰ ہے. اور تمہارا مطالبہ وہ تو خدائی اختیارات ہیں، وہ تو علم الغیب اور علم تصرف ہے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. میں وہ ساری چیزیں نہیں جانتا، وہ ساری چیزیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کل اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان ساری چیزوں کو نہیں جانتا. ہاں بس وہی جانتا ہوں جو مجھے وحی کے ذریعے سے معلوم ہو. ان اتبع الا ما یوحى. تو جب نص میں وارد ہو وہ تو جانتا ہوں، شریعت کے احکام ہو وہ تو جانتا ہوں، لیکن وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. یہ تو آیت کا وہ سادہ اور سیاق سباق سے واضح مفہوم ہے جس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا. لیکن ایک جملے کے اعتبار سے تعلیمی نوعیت میں کوئی یہ اشکال پیش کرے کہ وما ادری ما یفعل بی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر فرما رہا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کو کیا یہ نہیں معلوم کہ وہ جنتی ہے؟ اور جب نبی جنتی نہ ہو تو پھر کون جنتی ہو؟ نبی کی تو پیروکاری میں ہی جنت ہے. تو وما یفعل بی، میرے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا. تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں قال ابو بکر الحزلی عن الحسن البصری فی قوله وما ادری ما یفعل بی ولا بکم قال اما فی الآخرۃ فمعاذ اللہ. آخرت کے بارے میں پیغمبر کو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، فمعاذ اللہ، اللہ کی پناہ. وقد علم انہ فی الجنہ، پیغمبر قیامت میں آخرت میں اس کے بارے میں پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور جنتی ہیں. یہ تو معلوم بات ہے، یقینی بات ہے. ولیکن قال لا ادری ما یفعل بی ولا بکم فی الدنیا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ دنیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اخرج کما اخرجت الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام من قبلی ام اقتلوا کما قتلت الانبیاء عن قبلی. میں یہ نہیں جانتا کہ پچھلے انبیاء کی طرح مجھے بھی نکالا جائے گا یا مجھے بھی قتل کیا جائے گا. میں یہ نہیں جانتا کہ کیا تمہیں زمین میں گاڑ دیا جائے گا یا تمہیں اوپر پتھر پھینک دیے جائیں گے. وَهَذَا الْقَوْلُ عَوَّلَ عَلَيْهِ ابن جریر وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی قول کو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے اور کسی اور قول کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے. فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْآخِرَةِ جَازِمٌ أَنَّهُ يَصِيرُ إِلَى الْجَنَّةِ هُوَ وَمَنِ اتَّبَعَهُ. آخرت کے اعتبار سے تو پیغمبر کو معلوم تھا، یقینی تھا
کہ وہ جنتی ہے اور ان کے متبعین جنت جائیں گے، لیکن دنیا کے بارے میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ نہیں معلوم۔ تو یہ اس جملے کا مطلب ہے کہ ما ادری وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ یہاں ایک حدیث ہے مسند احمد میں، اور وہ حدیث ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک صحابیہ ہے انصاریہ، وہ جب حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ان کے بارے میں ان کا تبصرہ یہ تھا کہ یا ابا صاحب شہادتی علیک لقد اکرمک اللہ عز وجل، اے ابو صاحب اللہ عز وجل نے تو تیری بڑی عزت کی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تیری عزت کی۔ ان کی وفات پہ کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلا سے پوچھا کہ وما یدریکا، تجھے یہ کیسے پتا کہ اللہ نے ان کی عزت کی؟ تو وہ کہنے لگی کہ بے ابی انت و امی لا ادری، میں نہیں جانتی، یہ تو میں نے گواہی دی۔ آپ نے فرمایا اما ہوا فقد جاءہ الیقین من ربی، ان کو رب کی طرف سے موت تو آ گئی، یہ بات تو ٹھیک ہے، اور وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرِ، اور میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن واللہ ما ادری وَأَنَا رسول اللہ ما يفعل بی، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اس حدیث میں ما یفعل بی کا جو لفظ ہے وہ تو دنیا کے بارے میں نہیں ہے، تو سوال اب اس حدیث اور اس روایت کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں ہے کہ واللہ ما ادری ما یفعل بی، تو اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ بعض مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اصل الفاظ یوں ہیں کہ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بہ، ما یفعل بی نہیں بلکہ ما یفعل بہ، میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، میرے ساتھ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ علماء کہتے ہیں اصل روایت میں جو الفاظ ہیں وہ ما یفعل بہ ہے، ما یفعل بی والی روایت وہ یا تو غلط فہمی میں نقل ہوئی ہے، اور اصل روایت جو دوسری سند میں ہے وہ ما یفعل بہ ہے۔ اور اگر ما یفعل بی بھی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر اور اطلاع نہیں دی تھی کہ اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے اور آپ جنت جائیں گے، تو آپ نے اس وقت تک یہ فرمایا تھا کہ ما ادری ما یفعل بی، لیکن جب بعد میں آیات نازل ہوئی کہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے لغزشات معاف کر دیے اور خبر دی کہ آپ جنت میں جائیں گے، تب پھر آپ کو یہ ما یفعل بی والی بات یہ پھر مراد نہیں ہے، بلکہ یہ اس پہلے وقت اور پہلے دور کے حوالے سے ہے۔ تو یہ دو مفاہیم وہ اس حدیث کے بھی یہاں ہے، اور اس حدیث کو یہاں اس مقام پر امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے نہیں ہوں میں اول رسولوں میں سے یا انوکھا رسولوں میں سے، بدعان کے دو مطلب، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ، ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں اتباع کرتا مگر میں اتباع نہیں کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا
کھلا واضح. قل ارأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. یہ آیت اس میں دلیل نقلی ذکر ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کے لیے. یہ عنوان ہے. کہہ دیجئے پیغمبر ارائی تم مجھے بتاؤ، خبر دو مجھے، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف سے تو یقیناً ہے، لیکن چلیں بالفرض ہی صحیح، تم تو شک میں ہو لیکن یہ جانب فرض کر لو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر بھی وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کتاب اور اس قرآن پر تم نے کفر کیا ہو. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی ہو علی مثلہ، اس کے مثل پر. اور بنی اسرائیل میں سے بھی ایک آدمی نے، ایک عالم نے آ کر اس قرآن کے مثل تورات پر یا خود اس قرآن پر گواہی دے دی. فآمن، اور وہ ایمان لایا. لیکن واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا. قرآن حق تھا، تم نے کفر کیا. بنی اسرائیل میں کسی نے اس کے مثل پر گواہی دے دی اور ثبوت موجود ہے، تائید موجود ہے، اس تائید کے باوجود بھی تم نے بھی کفر کیا. واستکبرتم، تو پھر بتاؤ کیا پھر تم ظالم ہوں گے یا نہیں؟ پھر بتاؤ. تو فقط ظلمتم، کیا الستم ظالمین، کیا پھر تم ظالم نہیں ہوں گے؟ یا فقط ظلمتم، یہ بیچ میں اس ان کانا کا جو جواب ہے وہ محذوف ہے. تم یہ جانب تو ذرا فرض کر لو کہ ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں پتہ کچھ نہیں ہے، لیکن ایک جانب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی تائید بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ والا جانب راجح ضرور ہوا. تو پھر تو تم ظالم ہوں گے نا، پھر تو تم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن ظالموں کو تو بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ظالم لوگوں کو تو توفیق نہیں ہوتی، لیکن ظالم لوگ تو سیدھے راستے پر نہیں جاتے. یہ وشہید شاہد من بنی اسرائیل، اس سے کون مراد ہے؟ وہ گواہ کون ہے بنی اسرائیل میں سے جس نے گواہی دی اعلی مثلہ، اس کے مثل پر، قرآن کے مثل پر گواہ نے گواہی دی. قرآن کا مثل تو تورات ہے اور گواہی دینے والا موسیٰ علیہ السلام ہے. تو امام ابن جریر نے مسروق رحمت اللہ علیہ سے اور کچھ اور تابعین سے یہ نقل کیا ہے کہ مراد شاہدن سے موسیٰ علیہ السلام ہے اور اعلی مثلہ سے تورات مراد ہے. اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی گواہی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا ایک کتاب اور ایک رسول ایسا آنے والا ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل عَلَى مِثْلِهِ، اور تورات عَلَى مِثْلِهِ قرآن کا مثل ہے نازل ہونے میں، کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے منزل ہے، یہ بھی منزل ہے، اس میں بھی مضمون توحید اور رسالت اور آخرت ہے، اور قرآن میں بھی مضمون توحید اور رسالت ہے. کل امور میں تو مثلیت مراد نہیں ہے. یہ ایک قول ہے کہ مراد موسیٰ علیہ السلام.
اور دوسرا قول یہ کہ یا عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، اس لیے کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لیکن اس قول میں کہ یہ قول بھی بنتا ہے، صحیح ہے، قرآن کے مثل تورات ہے اور اس کی گواہی دینے والے بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن آگے ہیں فآمن، وہ تو ایمان لائے، واستکبرتم. تو یہ فآمن واستکبرتم والی بات موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ فٹ نہیں. اسی طرح آگے آ رہا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اگلی آیت میں، آیت نمبر 12 میں، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بعد میں آ رہا ہے. اس لیے اس قول کے راجح نہ ہونے کی یہ دو وجوہات ہو سکتی ہے. تو ایک دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ شاہدن سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بہت سارے تابعین صحابہ سے یہ قول مروی ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے ایک عالم نے جو تورات پر عالم ہے وہ گواہی دے رہا ہے اس قرآن کی حقانیت کی، اور وہ فآمن، وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم. تو اس فآمن کے اعتبار سے اور اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تکرار کے اعتبار سے یہ قول راجح معلوم ہوتا ہے. لیکن اس پر سوال یہ ہے کہ یہ سورت تو مکی ہے اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدنی دور میں ایمان لائے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت دفعہ ہوا ہے اور ہوتا ہے کہ پوری سورت مکی ہے اور اس میں کوئی ایک آیت مدنی ڈال دی گئی ہو، تو یہ آیت مدنی ہو، باقی سورت مکی ہے. تو یہ کوئی بعید تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کہیں کہ مراد عبداللہ ابن سلام نہیں ہے. البتہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک پورا سلسلہ کلام جب جاری ہے اور وہ مکی آیات کا ہی تسلسل ہے اور اچانک سے اس میں بیچ میں ایک مدنی آیت آ گئی تو کوئی قرینہ تو ہو، یہ اس وجہ سے وہ انطباق نہیں کرتے. تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں، بعض نے اس لیے کہا ہے کہ یہاں وشہید شاہدن میں عبداللہ ابن سلام نہیں بلکہ وہ اہل کتاب مراد ہے جو مکی دور میں ایمان لا کر مدینہ سے مکہ آ گئے تھے. تو شاہدن سے کوئی بھی کتابی مراد ہے یا علماء بنی اسرائیل مراد ہے یا مومنین بنی اسرائیل مراد ہے، خاص عبداللہ ابن سلام مراد نہیں ہے. عمومی مراد ہے مومنین جو مکی دور میں ایمان لائے. البتہ یہ آیت شاہدن اپنے عموم کے اعتبار سے عبداللہ ابن سلام کو بھی شامل ہے. چنانچہ امام ابن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الشَّاهِدُ اسم جنس يَعُمُّ عبد اللہ ابن سلام وغیرہ فإن هذه الآية مکیہ نزلت قبل اسلام عبداللہ. یہ شاہدن کا لفظ اسم جنس ہے، ہر گواہ کو شامل ہے، اور عبداللہ ابن سلام کو بھی پھر بعد میں یہ عام ہے اور وہ بھی اس میں شامل اور داخل ہے. تو اس پورے بحث کا حاصل یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو شاہد ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، مگر بعد کے ادوار میں شاہدین پھر وہ اہل کتاب کے علماء اور مومنین ہیں، جیسے کہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بنی اسرائیل. ام ورقہ وہ تو ایمان اسلام اس سے پہلے تھے نا، نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے. ہاں نبوت ملی تھی لیکن وہ ابھی رہے ہی نہیں اور چلے گئے. اس کا قول ہاں اس عمومی اعتبار سے جو بھی شاہد ہے بنی اسرائیل میں
کوئی بھی شاہد، ہر کتابی، پھر خاص عبداللہ ابن سلام اور پہلے موسیٰ علیہ السلام، اگر آیت کے ان الفاظ کی جامعیت کو اپنے عموم میں رکھا جائے تو یہ سب سے بہتر اور جامع قول ہوگا۔ مقصود تو یہاں شاہد بیان کرنا نہیں ہے، مقصود تو یہ کہ اس قرآن کی صداقت کی تائید ایک رسول اور ایک صحابی اور اہل کتاب اور منقول نقل در نقل اس کی تائید چلی آ رہی ہے، اس کا انکار بڑا استکبار ہے اور کفر ہے اور ظلم ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔